اب پہلا معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں جو پروڈکشن آرڈر کو لے کر، تاکہ یہ جو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں اور اس پر لوگ آتے ہیں اسمبلی میں اور پھر اپنا موقف بھی دیتے ہیں، تو اس سے متعلق کوئی حکمت عملی بنائی جائے۔ پہلا ہمارا جو ایشو ہے اس پر ڈسکشن ہم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں وزیر اعظم نے اراکین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق قوانین میں ترمیم کی ہدایت کی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح کے قیدیوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اراکین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ وزارت قانون کے سپرد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وزارت قانون اس معاملے کو دیکھے اور اس سے متعلق کوئی حکمت عملی بنائی جائے۔ پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری ان کا جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم حکومتی ارکان کی جانب سے پروڈکشن آرڈر کے اجرا پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی بجٹ سیشن میں اظہار خیال کے دوران یہ کہا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں گرفتار افراد جو ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے اور انہیں پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اب یہ ایشو ہے جو کہ ایک اجلاس ہوا اور اس میں وزیر اعظم نے کیا ہدایات جاری کی، اس پر ہی سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، کرپشن میں ملوث ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے، یہ وزیر اعظم نے کہا۔ اب کیا یہ وزیر اعظم کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس پر رائے لیں گے انالسٹ کی۔ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ حسن صاحب، درست فیصلہ ہے وزیر اعظم کا یا غلط فیصلہ ہے یہ میرے نزدیک تو یہ 100% درست فیصلہ ہے، کیونکہ عوامی نمائندوں کو عوام سے کہیں زیادہ ذمہ دار اور محتاط ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی بہت مہذب آدمی اور بہت پڑھا لکھا آدمی یہ کہے کہ جی جرم کے ثابت ہونے تک یہ اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ جو چلتا ہے، تو بھائی جو لوگ اپنی ساکھ نہیں سنبھال سکتے وہ اپنی کانسٹیچوئنسیز، اپنے عوام کو، اپنے ملک کو کیسے سنبھال سکتے؟ ان کو تو جیسے کہتے ہیں نا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں کہ ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہوں تو میرا خیال ہے کہ ایون دیٹ از مور دین انف۔ جرم کا ثابت ہونا نہ ہونا تو بہت بات کی بات ہے نا، تو تھوڑا خیال کریں۔ یہ پروڈکشن آرڈر مجھے تو یہ فحش مذاق لگتا ہے جمہوریت کے ساتھ، اور پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا کتنے ملکوں میں کوئی اس طرح کی کوئی ٹریڈیشن ہے اور وہ ملک مہذب ہیں بھی یا نہیں۔ تھینک یو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن نثار صاحب تو اسٹریٹ اوے کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے، موقع نہیں ملنا چاہیے جن لوگوں کے خلاف یہ کیسز ہیں۔ صافی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے، یہ موقع نہیں ہونا چاہیے؟ جو پارلیمنٹ میں آئے ہیں لوگ، الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کو یہ موقع نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور اگر عوامی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو اس میں کنٹریبیوٹ کریں؟ سوال کو تھوڑا سا چینج کر دیا میں نے۔ پچھلے 2 ہفتے میں تو عمران خان صاحب اور ان کے اسپیکر نے ہمیں یہ میسج دیا کہ اپنے عمل سے دیا کہ اس ملک میں کرپشن کوئی بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ کرپشن کے ملزم تو آ سکتے ہیں لیکن کسی اور گستاخی کے ملزم جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میری تو یہ خواہش ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ شہباز شریف صاحب اور ان جیسے لوگوں کی اسمبلی میں آنے پہ پابندی بھی لگنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUI یہ ایک بڑے تضاد کے شکار ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں اور شاید درست کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے اور اس میں بیٹھے بھی ہیں، تو جب تک ان لوگوں کو ان اسمبلیوں سے کسی طریقے سے باہر نہیں رکھا جاتا تب تک وہ ان سے مستعفی ہونے کی جرات بھی نہیں کریں گے، تب تک اس تضاد اور دوغلے پن کے شکار بھی رہیں گے کہ یہ جعلی بھی ہیں، سلیکٹڈ بھی ہے، اور پھر بھی اس میں جا کے بیٹھیں گے۔ اس لیے میں نہ صرف یہ کہ ان کی اس تجویز کی حمایت کرتا ہوں، بلکہ میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ کچھ پرابلم کریٹ کرنے والے ہیں، تو شہباز شریف صاحب تو خیر نہیں کرتے لیکن چونکہ مسلم لیگ کے صدر، ان سب پہ پابندی لگنی چاہیے۔ جی، تو آپ نے تو تنزیہ انداز میں ادھر کی بھی بات کر دی اور آپ کی بات سے تاثر یہ بھی ملا کہ یہ جو کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان شاید یہ غلط ہے، لیکن اس کی وضاحت آگے بھی آپ سے لیں گے۔ بابر صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ ابھی تک اسمبلی رولز ہے یا جو قانون ہے، ایک منٹ، اس میں ابھی تک یہ چیز شامل ہے،
لیکن ظاہری بات ہے کہ اور کون سا کام اس رولز اور قانون کے مطابق چل رہا ہے، تو یہ بھی جس طرح چل رہا ہے باقی معاملات یہ بھی اس طرح چل رہا ہے. بالکل، اب آپ نے یہ وضاحت کر دی. اچھا باور صاحب آپ یہ کہیے گا تو جو کہ منظور ہو آپ منظور، کیا جو نہ سمجھتے ہیں منظور ہو درست نہ فیصلہ ہے؟ منظور. جی داور صاحب آپ کہیے گا درست فیصلہ یا نہیں، کیونکہ قانونی بھی تھوڑا سا پہلو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. کرمنل افینس اور یہ دوسرا افینس، اس میں تفریق بھی ہونی چاہیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے، بتائیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آئین کے نیچے ایک ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے. عمران خان صاحب ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں اور پارلیمنٹ کا اسپیکر کسٹوڈین ہے. جب آپ اسپیکر کسی کو لگاتے ہیں تو ایک ایزمپشن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پارٹی لائلٹی ہے وہ اسے پیچھے چھوڑ آئیں گے اور اب ہاؤس کو چلانے کے لیے. اب اگر تو ہمارے قانون میں یہ بات ہو کہ جب، اور قانون میں ہے یہ بات کہ ایک بندہ جو کنوکٹ ہو جائے گا تو وہ ساتھ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا پارلیمنٹ سے، کیونکہ آرٹیکل 62-63 کے نیچے یہی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کرائم میں جس میں آپ کی کوئی موریلٹی کویشچن ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو سزا ملتی ہے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. جب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو پھر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنے کا بھی کوئی جواز نہیں رہ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو پرنسپل ہے جسٹس کا وہ یہ ہے کہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. جتنے قوانین بنے ہیں جو سولائزیشن نے بنائے ہیں یا سولائزڈ قوموں نے بنائے ہیں، سولائزڈ سوچ نے بنائے ہیں، اس میں قانون بنانے کا مقصد اختیار کے ابیوز کو پریونٹ کرنا ہے. قانون بنانے کا مقصد، آئین بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کے نام پہ پاور ہے وہ ابیوز نہ ہو. سو ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک بندہ جو کنوکٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے بھی تمام فنڈامنٹل رائٹس نہیں ختم ہو جاتے. کچھ رائٹس ہیں جو ختم ہوتے ہیں، اس کی فزیکل آزادی ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ رائٹس ہیں یہ رائٹ ختم ہونا چاہیے یا نہیں، اس پہ تھوڑا سا اسپیسیفک اگر بات کریں، یہ رائٹ ختم ہونا چاہیے یا نہیں کنوکٹ ہونے کے بعد؟ میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو جو وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. رولز آف بزنس پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سو سیپریشن آف پاورز کو انگیج کر رہے ہیں جو غلط ہے. فیصلہ ان کا ملٹیپل لیولز کے اوپر غلط ہے. دوسرا ان کی یہ سینس نظر آ رہی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ فنڈامنٹل رائٹس کی ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگ جائے تو اس کے فنڈامنٹل رائٹس سلف ہو جاتے ہیں، جو غلط ہے. تیسرا یہ فیصلہ اس لیے غلط ہے کیونکہ پاکستان میں ایک یہ نئی روایت ہے کہ کسی پہ الزام لگا کے اسے جیل میں بند کر دیں اور وہی اس کی پنشمنٹ ہے، اس کی کل کو کنوکشن ہو یا نہ ہو. یہی زرداری صاحب 11 سال بند رہے نا، جو مرضی ان کی ریپوٹیشن ہو ملک کے اندر، لیکن وہ آج بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کس عدالت نے مجھے کنوکٹ کیا آج تک. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے کئی سال بند رکھا اور اس کے بعد عدالتوں نے یہ فیصلے کیے کہ ان کی کنوکشنز غلط تھیں. ایک دو کو تو ہم نے پھانسی بھی دے دی، اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے شاید کچھ نہیں کیا تھا. تو یہ ایسی پنشمنٹ ہے جو آپ کسی کو دے دیں تو واپس نہیں لے سکتے. سو نظر یہ آتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی سوچ یہ ہے کہ بند کر کے رکھنا لوگوں کو وہی پنشمنٹ ہے، کنوکشن کی طرف فوکس نہیں. اس کیبنٹ کو تو کنوکشن کی فوکس کرنی چاہیے. انہیں تو جسٹس سسٹم پہ کام کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی جس کے اوپر بھی الزام ہے اس کا ٹرائل ہو اور کنوکشن ہو. سو یہ فیصلہ ہر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنے بنیادی نقطہ لیا قانون کا کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، وہ اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ سوچ بھی وزیر اعظم کی جو جس کا اظہار انہوں نے کیا یہ بھی غلط ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے. بابر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ انصاف کے نظام کی بات کر رہے ہیں. تحریک انصاف میں معاملہ الٹ ہوتا ہے. یہاں یہ ہے کہ اگر انہوں نے الزام لگا دیا تو پھر آپ کو مجرم کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر ان کا اپنا ہو تو پھر بے شک آپ جہانگیر ترین کی طرح کنوکٹ بھی ہو جائیں، آپ روزانہ پی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے بطور ڈپٹی پرائم منسٹر اور بطور پارٹی کے اصل مختار کے طور پر ڈیل کریں گے. آج بھی اس ڈپٹی پرائم منسٹر نے جو کنوکٹڈ ہے انہوں نے ایک وزیر کو اپنے ساتھ بٹھا کے، اس کی شکل سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ وزیر کتنا ان کا ماتحت ہے اور ان کے موڈ سے بھی لگ رہا تھا. آج بھی انہوں نے 2 گھنٹے لائیو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے حکومتی پالیسیوں سے متعلق پریس کانفرنس کی. تو یہ تحریک انصاف کے اصول الگ ہیں، انصاف کے الگ ہیں. جی بٹی صاحب وہ انہوں نے اس پہ کہا نا کہ وزارت چھوڑنے کا کہا تھا، عدالت نے مجھے مشاورت ختم کرنے کا نہیں کہا تھا اور میں نے صرف مشاورت دی ہے کیونکہ ایکسپرٹیز ہے ان کی اس فیلڈ میں. ارشاد بٹی صاحب آپ کہیے گا یہ وزیر اعظم کی خواہش کا اظہار کہ انہیں نہیں آنا چاہیے پارلیمنٹ میں. جی آپ بڑی صاحب آپ کہیں پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں پروڈکشن آرڈرز ان کے جاری نہیں ہونے چاہیے، وزارت قانون اس معاملے کو دیکھے، یہ صحیح ہے فیصلہ وزیر اعظم کا یا غلط ہے؟
جی بالکل 100% ٹھیک فیصلہ ہے، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے حضور۔ اب تو اعتبار کرنے کو اعتبار کرنے سے پہلے 100 بار بندہ سوچتا ہے کہ اعتبار کریں نہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شہباز شریف کو میں پی اے سی کا چیئرمین بناؤں، اور پھر پارلیمنٹ نظام قانون سازی چلے گی، آگے بڑھے گی جمہوریت، اس پر انہوں نے کوٹ لکھپت سے اٹھایا اور پی اے سی کا چیئرمین بنا دیا۔ پھر خود ہی چند دن بعد کہا ارے یہ تو جمہوریت سے مذاق ہے، اور ساتھ ہی قائمہ کمیٹی من مرضی کی قائمہ کمیٹیاں بھی دے دیں۔ عمران خان نے کہا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زرداری صاحب کے میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں، اور پھر ہی زرداری صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی، اور علیم خان کے بھی، اور سبتین کے بھی، اور حمزہ کے بھی، اور ساروں کے، اور زرداری صاحب خیر سے 6 قائمہ کمیٹیوں کے ممبر بھی بن گئے۔ آج پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اب کرپشن پر جو ہوں گے ان کو پروڈکشن آرڈر پر نہیں بلایا جائے گا، اب کل کا کوئی پتہ نہیں، کل پھر جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پارلیمنٹ کے رولز آف بزنس ہیں، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ میثاق جمہوریت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ پروڈکشن آرڈر خدا کے لیے ختم کریں۔ یہ اسپیکر کا اگر اختیار ہے پھر بھی ختم کریں۔ بندہ گرفتار ہو، ریمانڈ پر ہو، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کے اجلاس بلا لیے جائیں، صوبائی اسمبلی کے اجلاس بلا لیے جائیں، وہ تشریف لے آئے، پروڈکشن گھوڑے پہ بیٹھے اور آ کے اسمبلی میں بیٹھ جائے، یہ تو گھنونا مذاق ہے۔ اس سے بڑا اور مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ سراج درانی صاحب نے 104 گھنٹے گزارے ہیں اپنی سندھ اسمبلی میں، اور وہ ادھر سے نکلتے تھے نیب ریمانڈ سے اور آ کے تو اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کے ڈانٹتے تھے سارے ممبران کو، اور ہاؤس چلاتے تھے، اور پھر ان کی اسپیکر چیمبر جو سب جیل تھا اب گھر سب جیل ہے، اسی طرح فریال تالپور کا گھر سب جیل ہے، اسی طرح ساروں کے سب جیل ہے۔ یہ کیا مذاق ہے یار؟ یا تو یہ ختم کر دیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح کے پروڈکشن آرڈر پہ؟ اور یہ اے بی سی کلاسیں ختم ہونی چاہیے۔ ایک غریب آدمی جس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے وہ سی کلاس میں، جن کو قانون کا پتہ ہے اور جن کو ہم نے ووٹ دے کر اوپر بٹھایا اور جن پہ ذمہ داری زیادہ تھی، وہ واپس آ کے ایئر کنڈیشن روم میں، اب ایئر کنڈیشن روم میں نرس موجود ہے بی پی چیک کرنے کے لیے، ڈاکٹر موجود ہیں، گھر کے کھانے آ رہے ہیں، ملاقاتیں آ رہی ہیں، چہل قدمیاں آ رہی ہیں، آپ نے خاک کرنا ہے، کر کیا رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں ان کو، چھوڑ کے پروڈکشن آرڈر ایک جاری کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی ممبر گرفتار ہوتا ہے، الزام لگنا نہیں، جو ہی ممبر گرفتار ہوتا ہے اس کی رکنیت معطل ہو جائے، جو ہی وہ ضمانت پہ آتا ہے اس کی رکنیت پھر بحال ہو جائے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ جب آپ آئیں، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسمبلی چیمبر میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور پروڈکشن آرڈر اور سرکاری خرچے پر ہمیں ہی بھاشن دیتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل حامی ہیں نہیں اس بات کے سوچ کے کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ سیریز آف ایونٹس بتاتے ہیں، آپ بھول گئے کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے معاملے پر بھی جیسے حکومت نے جس طریقے سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے شہباز شریف ہو جائے، یہ آپ شاید بھول گئے، لیکن آپ حامی ہیں، آپ امید دکھائی نہیں دے رہا، امید آپ کے اندر نہیں ہے، حامی تو ہیں آپ لیکن آپ کہہ رہے ہونا کچھ نہیں ہے۔ بولا نہیں ہوں، میں نے بتایا ہے یہ ظلم ہے جو ٹریٹمنٹ پرویز مشرف کی ہوئی ہے وہی ان سب کی ہونی چاہیے، وہ بری جو حسن حسین اور اسحاق ڈار کی ہوئی ہے وہ بھی ان ساروں کی ہونی چاہیے۔ پرویز مشرف کو بھی لاؤ، حسن کو بھی لاؤ، حسین کو بھی لاؤ، ڈار کو بھی لاؤ، ساروں کو لاؤ، اکاؤنٹیبل کرو، ایک نہیں کرو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ اچھا عمر صاحب آپ بتائیے گا، یہ وزیر اعظم نے جو اظہار کیا اس بات کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہو، یہ صحیح بات ہے یا یہ غلط بات ہے قانون کے مطابق بھی اور سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے بھی؟ دیکھیں ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ الزام والی بات نہیں، اگر کسی کو گرفتار کیا جائے تو گرفتار کرنا بھی الزام ہی ہوتا ہے until unless اس کو کنوکٹ نہ کیا جائے۔ تو گرفتار آپ ہوں یا گرفتار نہیں ہوں، اگر آپ پر الزام لگا ہے تو پھر یہ یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ جی جس پر بھی الزام لگا ہے اور جس پہ بھی الزام لگنے کے بعد اس پہ مقدمہ چل پڑا ہے اس کی رکنیت معطل کر دی جائے، اور اگر یہ کرائیٹیریا آپ نے رکھا تو موجودہ حکومت کی ایک بڑی کولیشن پارٹنر جو ہے وہ بھی اس سے آؤٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے زیادہ تر ممبران پہ کوئی نہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور چارجز تک فریم ہو گئے ہیں بعض سچویشن میں۔ جہاں تک اس کی بات ہے، اگر ہم یہ طے کر رہے ہیں اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہو گیا ہے تو پھر وہ کنوکٹ ہو گیا ہے، یعنی وزیر اعظم کہہ کیا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ہے، یعنی انہوں نے یہ طے کر دیا، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی جو ملوث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے، ثابت ہو گیا ہے ان کی نظر میں۔ تو پہلے تو ثابت ہونا ہے، اور چلیں فرض کریں آپ نے نہیں پروڈکشن آرڈر جاری کیے، آپ نے کہہ دیا ان کو، کل وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے، کل وہ بری ہو جاتا ہے،
تو وہ یہ جو پروسیس ہے جس سے وہ آؤٹ رہے گا، اس کا ازالہ کون کرے گا، اس کا حساب کون دے گا؟ تو جو بنیادی اصول دنیا میں طے ہے قانون کا، جس کی بابر ستار صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اس کا ہے کیا مسئلہ؟ اس لیے کہ آپ جب تک وہ الزام تو بے شمار لگتے ہیں، مقدمے بھی چلتے ہیں، اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ عتق عزت کا دعویٰ کر دے کہ اس پہ جو اتنے سالوں الزام لگا ہے وہ کیوں غلط لگا ہے، لیکن ہمارے یہاں عتق عزت کے قانون بہت کمزور ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے انصاف کا۔ اب اسے ہم کمزور کہیں، پرابلم کہاں ہے کہ ہمارے یہاں اسپیڈی ٹرائلز نہیں ہیں، ہمارے یہاں جلدی فیصلے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں سالوں لگ جاتے ہیں، ہمارے یہاں مقدمات تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ تو جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے وہ بنیادی طور پہ وہ انوسنٹ ہے اس وقت تک جب تک اس پہ پروو نہیں ہو جائے وہ الزام جو اس پہ لگایا گیا ہے۔ تو جب تک اس پر وہ الزام آپ پروو نہیں کرتے، آپ اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، خواجہ، سنگین الزامات ہیں، بالکل سنگین الزامات ہیں، اور اس میں آپ ٹرائل کے پروسیس، یعنی جو قانون ہے اس کو تو آپ اسپیڈی کریں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، 7 دن میں فیصلہ ہونا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ کس کا کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ عدالت سے 1 مہینے میں اپیل کے فیصلے ہونے چاہیے، سالوں لگ جاتے ہیں، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ تو آپ وہاں چیزیں بہتر کریں تاکہ جلد فیصلے ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی پر الزام لگا ہے اسے گرفتار کر لیا، کل آپ نے 24 گھنٹے بعد رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا کہ اس نے یہ کیا ہے، ان 24 گھنٹے میں جو آپ نے گرفتاری اس کی ڈالی، گرفتاری آپ نے آج صبح ڈالی، اور آج صبح فزیکل ریمانڈ بھی نہیں لیا، جیل بھیج دیا آپ نے، لیکن وہ جو رات اس نے لاک اپ میں گزاری ہے وہ تو بغیر کسی الزام کے گزاری ہے، وہ تو بغیر کسی FIR کے گزاری ہے۔ تو آپ یہ جو آپ کا کرائٹیریا، جہاں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ مقدمات کے فیصلے جلدی ہوں، ججز کی تعداد بڑھائیں، وہاں آپ نہیں جا رہے، آپ ایک پولیٹیکل، کیونکہ آپ کے پولیٹیکل سچویشن بھی یہاں نہیں ہے پاکستان میں کہ الزام لگے تو وہ خود سے اتنا کرج ہو، ایک رکن اسمبلی میں کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے، یا پھر وہ کہے کہ پہلے میں یہاں سے کلیئر ہو کے آؤں گا الزامات سے اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کروں گا۔ وہ ہمارے یہاں بھی اقدار سیٹ بھی نہیں ہوئی ہیں کیونکہ جمہوریت بھی اس طریقے سے ہمارے یہاں نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط عمران خان کی نہیں، تو پھر سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جن پر الزامات ہیں، جن پہ الزامات ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، ان کی ایک فہرست جاری کی جائے کہ جی یہ ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ وزیر ہوں، وزراء ہوں، ممبران ہوں، ان کی فہرست جاری کی جائے کہ جی ان پر یہ الزامات ہیں، یہ مقدمات ہیں، یہ ریفرنس ہیں، اور وہ ان کو چھوڑیں اور ان کا فیصلہ کریں، یا تو ان کو معطل کر دیں، سب کو معطل کر دیں آپ، یہ اچھی بات ہے، اپنے آپ کو کلیئر کروا کے آئیں۔ موریلٹی کا تعلق جہاں تک ہے وہ پھر آپ کے اپنے اوپر ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اب 3 ہاں ہو گئے ہیں کہ فیصلہ صحیح ہے، اس میں بھی ان ہاں میں بھی صافی صاحب کی بات بڑی انٹرسٹنگ تھی، لیکن 2 نہیں ہیں اس وقت۔ اب آپ یہ بتائیے بے نظیر کہ آپ کے خیال میں جو ہدایات جاری کی ہے عمران خان نے کہ وزارت قانون معاملے کو دیکھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے ایشو، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے یہ؟ بالکل غلط ہے، اس لیے کیونکہ ابھی بھی دیکھیں آپ کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ کس طرح جاری ہو رہے ہیں، ایک بڑے ہی سلیکٹیو طریقے سے آپ کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہو رہے ہیں جو اسپیکر کر رہے ہیں۔ زویب، مطلب پچھلے مہینے عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا قوم سے، جس میں انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی میرے خیال سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت پاکستان میں اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ مجھے کوئی قومی اسمبلی میں بات نہیں کرنے دیتا، مجھے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بات نہیں کرنے دیتی۔ آپ تو اب اپوزیشن جماعتوں کو قومی اسمبلی میں آنے ہی نہیں دے رہے، جن پہ الزام ہے، جس طرح بابر ستار صاحب بھی بات کر رہے تھے، اکیوزڈ اور کنوکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جن پہ الزام ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں نہ آئے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے انٹرویو نہ دیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ بولیں۔ تو جس راستے پہ عمران خان صاحب یا ان کی جو سیاسی جماعت ہمیں لے کے جا رہی ہے وہ جمہوریت کی طرف نہیں جاتی، یہ میرے خیال سے یہ سوچ کے ہم سب کو بہت گھبرانا چاہیے۔